السلام علیکم. ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے تاریخ سے جڑا رہتا ہے، ماضی سے جڑا رہتا ہے. اس کا اظہار کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ پر تحقیق کرتے ہیں اور بہت خوب کرتے ہیں. ہمارے مہمان شخصیت سجاد اظہر صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، عرصہ 3 دہائیوں سے گزشتہ 30 برس سے جرنلزم سے وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے تاریخ کی کھوج بہت نکالے ہیں اور خوب نکالی ہیں. آئیے ان سے کرتے ہیں گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جرنلزم سے وابستہ ہیں 30 سال سے، تو اس دوران میں جیسے آج ہم آپ کو جانتے ہیں ایک محقق کی حیثیت سے، آپ نے جب آغاز کیا تھا تو تب آپ یہی ایمبیشن لے کر آئے تھے جرنلزم میں، یا اس وقت کیا تھاٹس تھے؟ وہ تو دیکھیں، ایک جو تھاٹس تھیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کچھ چینج لانی ہے سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر، تو پھر جو ہے وہ یہ میدان دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی جو ہے وہ ایک لے کے آئے تھے. حالانکہ ہمارے لیے کوئی بندہ سول سروس میں جانا یا آگے کوئی بہت اچھی فیلڈ میں جانا بہت مشکل نہیں تھا. تو مقصد جو ہے وہ چینج کے لیے ہے. تو ناظرین کو وضاحت کرتے جائیں، جب تاریخ کی بات کی ہے تو انہوں نے کتاب، بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے، راول راج، جو کہ راول پنڈی کی تاریخ کے بارے میں. یہ جو خطہ پوٹھوار ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی دلچسپی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ پوٹھوار اس دنیا کا ایک واحد وہ ریجن ہے جہاں پہ اولڈسٹ ہیومن جو فٹ پرنٹس تہذیب ہے. تو مجھے ہمیشہ پوٹھوار بڑا ہانٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ جو تہذیبیں ہیں جو انویزیبل ہیں، میں ان کو نا اتنا مجھے پوٹھوار سے عشق اور لگاؤ رہا کہ مجھے وہ تہذیبیں نظر آتی ہیں اور تہذیبیں مجھ سے بات کرتی ہیں. معدوم ہوتی ہوئی جو تاریخ ہے وہ آپ کو بولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر وہ آپ ہمارے تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ نے کتاب لکھی راول راج، اس میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ دیکھیں، یہ کچھ 7 سال کا جو ہے وہ اس میں ٹائم لگا مجھے، اور اراؤنڈ 200 بکس کو ریویو کیا. میں دیکھا کہ اس ریجن کے بارے میں پرٹیکولر یہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا، کہاں کہاں کوٹ ہوا. تو وہ پورا لٹریچر میں نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا. پھر اراؤنڈ جو ہے یہ جو راول راج کا پہلے ایڈیشن تھا اس میں 40 جو ہے اسٹوریز ہیں، 40 اسٹوریز ہیں اس کی ہسٹری سے متعلق. اب ایک ریوائزڈ ایڈیشن اس میں تیار ہے جس میں تقریباً جو ہے اس کی 60 اسٹوریز ہوں گی. صحیح. تو جب ہم یہ راول راج کی بات کرتے ہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ نے خود تحقیق بھی کی کہ تاریخ میں کیا کچھ موجود ہے. ایک تو وہ چیزیں جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اور ایک وہ تاریخ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بکھری پڑی ہے. اسلام آباد راولپنڈی کے ارد گرد پنڈی شہر میں ہمیں تاریخ دکھائی دیتی ہے. آپ جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں آج کے دور سے، تو کیسا پاتے ہیں کہ کیا ہم اپنی روایات کو باقی رکھ پائے ہیں؟ دیکھیں، چیزیں تو بدلتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، بدل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ہمارا جو ورثہ ہے اس کو بھی محفوظ کرنا آنے والی نسلوں کے لیے وہ بہت اہم ہے، ضروری ہے. اور ہم اس ورثے پہ نہ صرف کام نہیں کر رہے بلکہ اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور یہ جو راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، اس میں بہت سے تاریخ جو ہے وہ موجود ہے، ابھی تک وہ موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، لیکن اب وہ تباہ ہو رہے ہیں. اب کسی کی کوئی اس میں نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. پنڈی میں اتنے کنجسٹڈ محلے ہیں، بہت ہی تاریخی، کئی 100 سال تک کے بھی محلے موجود ہیں. تو اب ان کو کیسے رینوویٹ کیا جا سکتا ہے، یا وہاں کے جو مکین ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ان کے نقصانات سے؟ دیکھیں، ایک جو بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک بنیادی میکانزم یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے ہاں ایسے ادارے ہوتے ہیں، ایسے ریگولیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ان مکانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. مثلا میں آپ کو برطانیہ کی مثال دوں کہ برطانیہ میں کوئی بھی گھر جنہیں ورثہ قرار دیا گیا ہے اس کے اندر نہ پینٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی کیل ٹھوکی جا سکتی ہے، اور اس کی مینٹیننس بھی ان مکانوں کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں یہ سارا سلسلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پنڈی میں بہت ساری تاریخی عمارتیں لوگوں نے گرا کے بنا لی. تو یہ ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے، پنجاب اسمبلی کی سطح پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور فیڈرل کی سطح پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک ریگولیشن بنائے جائیں گے. اتنے جو پرانے مکان ہیں فلاں سال سے پہلے کے ہیں کہ وہ ورثہ ہیں،
اور گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لے, ان کی مینٹیننس کی ذمہ داری لے, اور تبھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے کئی 100 سال پرانی تاریخ کی بات کی, تو اب یہاں سے آتے ہیں آج کے دور میں. ابھی آپ کا ریسنٹلی آرٹیکل ہم نے دیکھا کہ پانی کے اوپر جنگ ہوئی, اور آپ نے لکھا کہ جو پہلے 65 کی جنگ تھی اس میں بھی سنتاس معاہدہ انڈو پاکستان کے ہم اس میں آتے ہیں موجودہ دور میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو سنتے آئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی کے اوپر جنگیں ہوں گی, وہ وقت آ چکا ہے؟ دیکھیں, یہ جو وقت ہے, پانی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا بنیادی ایشو ہے. جب یہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا تو اس وقت اس کی آبادی 30-32 کروڑ تھی. ٹھیک ہے. آج اس کی آبادی ہے 1.5 ارب, پاکستان انڈیا کی ملائی جائے تو. زمینیں وہی ہیں, پیداوار اگرچہ ہائیبریڈ بیج آ گئے, بڑھ گئی, لیکن بیج ہائیبریڈ ہو یا دوسرا ہو, بڑھتی آبادی کے لیے بہت زیادہ فوڈ کی ضرورت ہے. تو فوڈ کے لیے جو ہے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. تو یہ دونوں ملکوں کی لائف لائن کا مسئلہ ہے. انڈس واٹر ٹریٹی جب ہوا تھا تو ادھر یہ موقف تھا جی کہ دریا تو ہمارے ہیں, نیچرلی یہاں پہ فلو ہے. اب انڈیا کہتا تھا جی کہ جو ہے وہ ہم کہاں جائیں گے, ہمیں بھی تو پانی چاہیے. تو دونوں ملکوں کا کلیم تھا, اور انڈیا نے 1948 میں جب بڑی نہریں بند کر دی پاکستان کی طرف آنے کی, تو ایک بڑی صورتحال خراب ہوئی. 1951 میں پھر جو ہے اس میں ورلڈ بینک نے اسسمنٹ شروع کی کہ یہ کیا ہوگا. 1955-56 پہ تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ پنجاب کا کسان کہہ رہا تھا ہم تو تباہ ہو گئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ جنگ تک گئی ہے. تو وہ پھر صدر ایوب نے آ کے جو ہے اس میں کوشش کی اور ایک سنتاس معاہدہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے سرکمسٹانسز میں یہ ایک بہت اچھا معاہدہ تھا, اور اس میں ورلڈ بینک جو شامل تھا, اور اسی معاہدے کے تحت ہی ہمارے مغلا اور تبیرا ڈیم بنے کہ پانی جو ہے وہ ہم انڈس سے, جہلم سے اور چناب سے جو ہے وہ روکیں گے, اور اس کو پھر باقی وہ نہریں جو اب. اور انفارچونیٹ یہ ہوا کہ وہ ڈیم تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ $87 کروڑ کی ایڈ پاکستان کے حصے میں آئی تھی. ہم نے 2 بڑے ڈیم بنائے, نہریں 400 میل کی کھودی, لیکن اس کے بعد ہم کالا باغ نہیں بنا سکے, سمان ڈیم نہیں بنا سکے. تو یہ اگر بن جاتے تو شاید پاکستان کے لیے مسئلہ نہ ہو. کالا باغ تو بلکہ ایک ایسی سیاسی المیے کی صورت میں بدل گیا کہ وہاں پر تو سامان لیا ہوا پڑا رہ گیا, اور سارا اسکریپ بن گیا, اور سارا جو ایک. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جینوئن مسئلہ ہے کہ پانی کا فلو ہونا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ پانی کا فلو جو ہوتا بھی ہے تو ہم کون سا اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ہم جیسے اب ایشو یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بنانے میں کون رکاوٹ ہے, اور سوان ڈیم بنانے میں کون رکاوٹ ہے, جس کے ڈیم سائڈ پہ جو ہے وہ موٹر وے بھی بن گئی, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی آ گئیں. اب یہ کہ پلاننگ نہیں ہے نا. اچھا پلاننگ کیوں نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو ملک ہے اس میں آج کا دن نہیں ہم نے گزارنا, ہمارے یہاں جنریشن نے رہنا ہے, نسلوں نے رہنا ہے, اور اگر آج ہم کو مشکل فیصلے کریں گے تو ہماری نسلوں کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ سارے فیصلے جو ہے وہ نہیں لیے جا سکے پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب نا آپ لوگوں کی زندگیاں بہتر نہیں کر سکتے, ان میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہوتے, تو پھر تنازعات جنم لیتے ہیں, قوموں کے اندر وہ تنازعات بن جاتے ہیں. مین مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اگر 2 بچے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو آپ کے وسائل ہیں وہ 2 بچوں کے لیے, لیکن وہ 2 سے جب وہ 8 ہو جاتے ہیں تو وہ پھر 8 کے وسائل کے لیے وسائل پورے نہیں ہوتے. سدھا صاحب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی گفتگو میں کہ جس طرح سے ہم نے جب ڈیمز کی بات کی, پانی کی بات کی, اور دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے, تو وہاں پر دونوں ملکوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج جتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے, ہماری تو اس وقت نیچر ویسے ہی خطرے میں ہے. اگر بارشیں نہیں ہوں گی تو تب بھی پانی نہیں ہوگا, اور اگر بارشیں بہت زیادہ ہوں گی تو تب بھی پانی سنبھالا کیسے جائے گا. ایسی صورتحال میں اگر ہم پانی پہ جھگڑا کرنے کے بجائے کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے اوپر غور کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج کا مسئلہ پاکستان کو بھی ہے, انڈیا تھریٹ انڈیا کو زیادہ ہے, آبادی زیادہ ہے, ہمیں بھی بہت بڑی تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. آلموسٹ $2 بلین
جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے لہٰذا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لیکن کیا کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ کسی پارٹی کے منشور میں اس کو اہمیت دی گئی ہے؟ کیا کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ صوبائی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے؟ وفاقی پارلیمنٹس جو دونوں ایوان ہیں ان میں کبھی کوئی بحث ہوتی ہے؟ اس پہ کتنا میڈیا کے اندر اس کو کتنی کوریج ہے؟ ٹائم. اچھا اب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ایسی قوم ہے جو نان ایشوز ہیں ان پہ ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں اس کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہے. اچھا ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وسائل کم ہیں نا اس ملک کے ہو گئے ہیں, آبادی بڑھ گئی, تو ہر بندہ سوچتا ہے میں محفوظ ہو جاؤں, میرے بچے محفوظ ہو جائیں, جائز اور ناجائز طریقے سے ملک باہر میں جائے. ٹھیک ہے. اچھا حیرت اس بات کی ہوتی ہے نا کہ جن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جزو ہیں, اہم جزو ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, جن کو اس ریاست نے سب کچھ دیا ہوا ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ایک عام آدمی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کے لیے وسائل پیدا نہیں ہو رہا ہے, لیکن ان کو کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے میرے اب یہ گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن جب آپ نے لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا تو وہ بھی تو ہمارے ہی گلی محلوں میں سے پل کے بڑے ہوئے نا, تو قوم کی نیچر تو ایک ہے نا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گلی محلے سے پیدل پروان چڑھنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ گلی محلے کی سوچ لے کے ملک پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کو ملک میں اہم عہدے مل گئے, آپ کے پاس چیزیں آ گئیں, تو پھر آپ کے نا آپ کو ویژن بڑا ہونا چاہیے. اپنا گھر سنوارو, وطن سنوارو. بالکل, پھر آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے نا. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گلی محلوں سے آتے ہیں, پھر وہ جو ہے نا ساری زندگی لوٹ مار کر کے پھر بھی ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ادارے فنکشنل نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, لوٹ مار بھی ہو رہی ہے. اس ملک کی بقا نا, میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں بیرونی کہیں سے بھی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ اپنے اندر سے ہے. اور اندر سے کیوں ہے کہ مسائل حل کرنے کی جو ویژن اور جو ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ ہمارے میں نہیں ہے. ہم معاملات کو خراب کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ آج آپ کے گھر میں ٹی وی آتے ہیں, باہر کے چینلز آتے ہیں, آپ ان کے لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سلجھی گفتگو کرتے ہیں, اور ہمارے لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سطحی اور غیر سنجیدہ اور جتنا لاؤڈ ہو کے بات کرتے ہیں اتنا ہی وہ بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے. یہ ایک ایشو ہے. اور پھر یہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تاریخ کا علم ہوتا ہے, سماجیات کا علم ہوتا ہے, یہ سارے علوم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی چیزوں کی ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے جن کو آپ اپنی زندگی میں اہمیت دیں. حالانکہ ہم وادی سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں, اور گفتگو جہاں پر آ گئی ہے جس ہیش تک تاریخ کا موضوع, اور وہ بھی خطہ پوٹھوار کی تاریخ کا موضوع بہت ہی وسیع ہے, اور ہم امید رکھیں گے کہ سجاد اظہر صاحب جو ہیں وہ ہمیں وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے رہیں اور ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر پائیں انشاءاللہ. آج کے لیے بہت شکریہ. بہت تھینک یو.